رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع رمضان اور ہمارا طرز زندگی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے معروف سماجی رہنما، حقوق انسانی کے لیے ہمیشہ متحرک، کالم نگار و سوشل ایکٹیوسٹ، فری لیگل ایڈ کے لیے متحرک تنظیم دی جورسٹ کے روح رواں اور سماجی تنظیم ایکٹیو کے سرپرست جناب شیخ محمد فہیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، نہ صرف وطن عزیز بلکہ عالمی شہرت کے حامل قاری و ثناخواں حضرت قاری محمد عبد الغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جو ان کی وراثت کے امین ہیں، میری مراد عزیزم صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں گے، اور درمیان میں جناب قاری محمد عبد الغفار نقشبندی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماشاءاللہ. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اپنے والد گرامی کی جو سب سے پسندیدہ نعت تھی وہ پیش کریں. میں اپنے نعتیہ مجموعہ نعت نقل کوثر سے اپنی کہی ہوئی نعت کے صرف چند اشارت اللفظ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شیخ صاحب مطلب دیکھیے گا کہ ایک دن گنبد خضرا کے ہوں سائے منزل. ایک دن گنبد خضرا کے ہوں سائے منزل اور رب کعبہ کبھی مجھ کو وہ دکھائے منزل. سبحان اللہ. کعبہ کبھی مجھ کو وہ دکھائے منزل اور شہر مکہ ہو مدینے کا حرم ہو کے ہرا. سبحان اللہ. شہر مکہ ہو مدینے کا حرم ہو کے ہرا راہ طیبہ کا مسافر جہاں جائے منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہر مکہ ہو مدینے کا حرم ہو کے ہرا راہ طیبہ کا مسافر جہاں جائے منزل اور لمحہ لمحہ رہے ہونٹوں پہ درود اور سلام. لمحہ لمحہ رہے ہونٹوں پہ درود اور سلام بال یقین ہے یہ وظیفہ ہی برائے منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ان کے دیوانوں کو دنیا میں یہ ملتا ہے مقام. ان کے دیوانوں کو دنیا میں یہ ملتا ہے مقام جس جگہ ہوں سو وہیں سے نظر آئے منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس جگہ ہوں سو وہیں سے نظر آئے منزل. اور صحیح مقطع دیکھیے گا کہ واسطہ حضرت سلمان کا دے کر کوثر. سبحان اللہ. واسطہ حضرت سلمان کا دے کر کوثر مانگتا ہوں میں شب و روز دعائے منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانگتا ہوں میں شب و روز دعائے منزل. ماشاء اللہ. روشنی تو ساری طیبہ کی ہے نا جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو آپ کے والد گرامی عموماً بہت سارے پروگرام میں جو نعت پڑھا کرتے تھے وہ کون سی نعت تھی ذرا اس بارے میں؟ آج میں ایک چھوٹی سی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بار محفل تھی منیر ہاشمی صاحب کی جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے درینہ دوست اور ساتھی ہیں، بھائی ہیں ان کے.
ان کی محفل تھی قلعے پہ. تو ان دنوں میں ابو جی عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے. سبحان تو اللہ. اس دوران ہاشمی صاحب کی محفل آئی، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے ان کو کال پہ لیا. پھر یہاں حضرت سرکار نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ وہ محفل تھی، تو وہ نعت انہوں نے سنائی. وہ نعت بہت پسند کرتے تھے. میں آج اسی نعت سے اپنی حاضری کا سبحان اللہ. سبحان اس نعت شریف کے چند اشعار. واہ واہ واہ. یہ گنبد خضرا واہ 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 ماشاء اسے جام سمولے کیا انتخاب ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ منظر دیکھیے سبحان اللہ. حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یہ گنبد خضرا ہے اسے جام سمولے دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رولے دل کھول کے دیدائے پورنم یہاں رولے طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے یہ گنبد خضرا ہے سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے اور شعر دیکھیے گا وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پیرو لے
کاٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرو لے اور قبلہ اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر سماعت کیجئے گا. شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو اے دیدہ بیدار ذرا دیر کو سو لے اے دیدہ بیدار ذرا دیر کو سو لے. آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت، میں ختم کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا. یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے سر یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے سر کہ دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے. ماشاءاللہ نوازنے کا انداز دیکھیں نا جی. جو بیدار ہیں انہیں تو نواز دیا، جن کی آنکھ لگتی ہے انہیں کیسے نوازا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، سبحان اللہ. جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ خدا بھی اس سبحان کو اللہ بہت سرفراز کرتا سبحان ہے. اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے. آمین 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 اللہم. شیخ صاحب، رمضان اور ہمارا طرز زندگی، ویسے تو ساری زندگی ہی طرز زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم ہونا چاہیے، تاہم رمضان المبارک میں کچھ معمولات ذرا تبدیل ہو جاتے ہیں، عبادات کی طرف رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے باوجود شکوہ قائم رہتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، مہنگائی کر رہا ہے، رشوت ستانی بھی عروج پر ہے، سارے جرائم بھی ہو رہے ہیں، شیطان بھی مقید ہے. آخر یہ کیا طرز زندگی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب، طرز زندگی ایک ہی ہے اور وہ متعین کر دیا گیا ہے رمضان شریف میں، اور عام دنوں میں طرز زندگی مختلف نہیں ہے. صحیح. طرز زندگی کو رمضان شریف میں اور باقی دنوں سے جو ہے وہ سیگریگیٹ کرنے کی، علیحدہ کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہے؟ اہم بات ہے. ضرورت کیا محسوس ہے؟ ٹھیک ہو گیا. طرز زندگی تو وہی ہے جو ہم نے گزارنا. ہمیں ایک جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنا کلام پاک برابری کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی احادیث جو ہے وہ ہمیں دے دیں. ہم وہ ہماری زندگی کا طرز ہے. چارٹر ملا ہوا ہے ہمیں. طرز ہے. کوئی دو زندگیاں تو ہو نہیں سکتی. اور شب و روز بھی وہی ہے. شب و روز بھی وہی ہے. فرق اس لیے ہے کہ ہم نے وہ طرز زندگی جو ہمیں بتایا گیا اس کو چھوڑ دیا.
اس لیے ہمیں رمضان شریف میں اس طرز زندگی کو ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ واہ واہ، ہم بار بار اس پہ آتے ہیں کہ طرز زندگی وہ ہے، ٹھیک حالانکہ طرز زندگی وہی ہے ہے۔ جو آپ نے عام دنوں میں بھی گزارنا، جھوٹ عام دنوں میں بھی نہیں بولنا، ہاں اس کے لیے ممانعت ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بے ایمانی آپ دنوں میں نہیں کرتے، حق کسی کا عام دنوں میں نہیں کھانا، لیکن ہم وہ سارا کرتے ہیں عام دنوں میں، اس لیے ہم پھر اس کو مخصوص کرتے ہیں کہ چلو رمضان شریف میں تو نہ کریں، باز آ جائیں، ہاں رمضان شریف میں تو نہ کریں، یہ ایک کنسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک بات اور ہے کہ وہ کنسیپٹ بھی آپ کے اور میرے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کنسیپٹ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے نہ عام طرز زندگی اللہ میں کوئی فرق ہے، نہ رمضان شریف کی زندگی میں کوئی اللہ فرق اکبر، واہ واہ واہ، صحیح کہہ رہے ہیں، ہے۔ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی، ہاں، جنہوں نے منافع خوری کرنی، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، رجب کے مہینے سے لے کے اور محرم تک خوشی کے فیسٹیول شروع ہوتے ہیں اور غم پہ جا کے ختم، محرم کے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ان 4-5 مہینوں میں آپ نے جو لوگ اپنے طرز زندگی کو اس راستے پہ چلائے ہوئے ہیں، انہوں نے نظر بھی دینی ہے، نیاز بھی دینی ہے، یہ بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ رمضان تک بہت بڑھ جاتا ہے، رجب شعبان رمضان۔ صحیح۔ رمضان کے بعد جو ہے وہ بقرہ عید تک وہ سارا معاملہ پھر وہ بقرہ عید کی تیاری میں گزرتا ہے، اور بقرہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا یہ 1 مہینے کے بعد پھر وہ آپ محرم میں آئے۔ یہ رجب سے شروع ہوتا ہے آپ کا نظر نیاز کا سلسلہ، اور آپ کا محرم میں جا کے ختم ہوتا ہے، اور اس عرصے میں آپ یہ دیکھیں کہ نیاز سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی، بالکل صحیح، اور ان کی پرائس ہائکنگ بھی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ عام معمولات کی قیمت پہ آپ کو کبھی کوئی معاملہ نہیں ملے۔ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یورپ میں جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، جس وقت ان کے یہ فیسٹیول ہوتے ہیں تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا وہ اپنے گھروں میں نیا سامان لے کے آتے ہیں، فرنیچر بھی لے آئے، کپڑے بھی لے آئے، سامان سارا لے آئے۔ جو باقی ان کے پاس جو سامان جو پرانا ہوتا ہے وہ سامان اٹھاتے ہیں اور ایک سٹور پہ دے آتے ہیں، واہ واہ کہ بھئی یہ جو ضرورت مند آئے نا تو یہ انہیں دیتے۔ واہ واہ واہ، آپ ذرا آگے سنیں، سٹور سارے جب ان کا کرسمس آئے، جب ان کا ایسٹر آئے، جب ان کا گڈ فرائیڈے آئے، وہ سارے وہاں بورڈ آویزاں کر دیتے ہیں کہ جی آج اس سے 10 دن 15 دن پہلے سے کہ ہر چیز جو ہے نا آدھی قیمت پہ ملے، اللہ اللہ اللہ، کہ کوئی بندہ جو ہے واہ، اس فیسٹیول کو انجوائے کرنے سے رہنا رہنا جائے، جائے۔ آدھی قیمت پہ ملے گی۔ اچھا، اب وہ سٹور کے ساتھ جو ہے نا وہ سامان بھی پرانا پڑا ہے اور سٹور والے کا سامان بھی پڑا ہے۔ واہ واہ، جب کوئی گاہک آتا ہے اس کے سٹور والے کے پاس تو وہ اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ تم اگر مستحق ہو اور تمہارے کوئی ضرورت کی چیز وہاں موجود ہے تو وہ اٹھا لو، وہ پیسے نہیں ہیں۔ واہ واہ، اللہ، اپنی بکری کی بات نہیں سوچتا وہ کہ یہ میرا گاہک چلا جائے گا نا، اللہ، وہ چیز اگر اس میں سے آپ کو کوئی پسند ہے اور تم مستحق ہو، 2 چیزوں کا فیصلہ آپ نے کرنا، کیا بات ہے، کیا کھلی آپشن ہے، ہاں جی، واہ واہ واہ، وہ آپ لے لیں، اور اگر سٹور پہ سے کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے نئی تو 10 دن پہلے جس چیز کی قیمت 100 روپے تھی نا آج اس کی 50 روپے ہے۔ اللہ،
وہ اگر خریدنی ہو تو وہ آپ کو یہ غیر مسلموں کا طرز حیات ہے. یہ آپشن جو ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ واہ کہ وہ اپنے فیسٹیول پہ ایسا نہیں کرتے. ہمارے رمضان شریف میں بھی بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ یہ پیکج دیتے ہیں واہ 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 واہ. کہ جو مسلم ہے اس کے رمضان شریف کے لیے یہ چیزیں اتنے کٹ پرائز پہ ملے. واہ واہ. خوب. اور صرف آپ نے جا کے آپ کا شناختی کارڈ نہیں دیکھتے، صحیح. آپ سے کلمہ نہیں سنتے وہ. واہ واہ واہ. صرف آپ جا کے کہیں گے، اور وہ آپ نہیں کہیں گے، جب آپ چیز خرید رہے ہیں تو وہ کہیں گے آپ کے آر یو مسلم، وہ کہیں گے یس آپ مسلم. اوکے، بس آگے نہیں پوچھنا بھی روزے رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، نہ سامان لیا. واہ. تو پھر کیا ہوا جی، انہوں نے وہاں بل بنایا، بل کر کے اسے 50% کر کے اسے دے دیا. واہ 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 واہ. بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا یہ کیا جی کہ یہ آپ کا وہ رمضان ہے نا، اس کے لیے ہم نے پیکج رکھا. اللہ اللہ اللہ. اور یہاں ان مہینوں کو رجب سے لے کے محرم تک تاجر، دکاندار، پھیری والا، فروٹ والا، ریڑی والا، دکان والا، وہ اپنی کمائی کا سیزن کرتے ہیں، کیش کراتا ہے. ناظرین، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. آپ جناب شیخ محمد فہیم ایڈوکیٹ کی تلخ و شیریں باتیں سن رہے ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، دلوں میں اترنے والی ہیں. کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں، جانیں اور اپنی آخرت کا فیصلہ کر لیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں، کس مذہب کے پیروکار ہیں، تو پھر معاملات آسان ہو جائیں گے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون. الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا. گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ. آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر. رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402. ویلکم ایک ناظرین. چونکہ رمضان ذیشان کا یہ تیسرا سال ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پہلے سال کے جو زیادہ تر پروگرام تھے ان میں قاری القرآن، استاد القرآن جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل شریک ہوتے رہے. آپ ہی کی دعوت سے پروگرام کا آغاز ہوتا، اور جناب منیر حسین ہاشمی ان کے ساتھ نعت. تو یہ تیسرا سال ہے، اور اس میں پھر عزم قاری محمد سعید نقشبندی جو ہیں وہ جو کچھ انہیں وہاں سے ملا وہ ماشاءاللہ یہاں پرفارم کرتے ہیں، دلوں تک بات پہنچتی ہے. تو قاری سعید، آج ہماری جو موضوع ہے وہ رمضان اور ہمارا طرز زندگی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے
کہ آپ کے والد گرامی کا جو معمول تھا رمضان میں اور ان کا جو طرز حیات تھا وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سر پہلے تو میں آپ سب کا، آپ کی پوری ٹیم کا، ملک اکمل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ تیسرا سال ہے اس پروگرام میں رمضان ذیشان کو۔ اللہ تعالیٰ اس مکس نیوز کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو بہت سی مبارکباد۔ جو آپ نے سوال کیا، سر میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کم و بیش سفر میں کوئی 26 سے 27 سال گزارے ہیں۔ میری عمر اس وقت 8 یا 9 سال تھی جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اس فیلڈ میں لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کی زندگی میں نے ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے ان کا ظاہر باطن ایک تھا، بالکل ایسے۔ اور ہماری جو یہ فیلڈ ہے نا سر، اس میں کیونکہ آپ بھی اس میں ہیں، آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ یعنی کہ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ اور طرح کے، لیکن میں نے ان کو اکثر دیکھا ہے۔ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، مدرسے پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنے وظائف میں ہیں، اپنے معمولات میں ہیں۔ اچھا، اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے نا، راستے میں 100 بار معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ٹریفک کا معاملہ ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، ایک بار ہم جا رہے تھے تو ایک سائیکل والے نے نا گاڑی میں ذرا وہ، میں تو نیچے اترا، میں نے کہا یار کہتے یار کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ یہ مجھے انہوں نے ایک جملہ مجھے ان کا یاد ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا انسان ہے نا جو، وہ چیزوں کے لیے نہیں بنا ہے، چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں۔ کہنے لگے یار وہ غریب بندہ ہے بیچارہ، کیا ہو گیا، کچھ نہیں فرق۔ میں کہا جی وہ سکریچ، وہ یار کچھ نہیں ہوتا یار، وہ یار چھوڑو کوئی بات نہیں۔ کیا اچھا، ان کا یہ جو ہے نا جی، یہ معاملات کوئی ان کا دوست یہ نہیں کہہ سکے گا جی قاری صاحب نے کبھی میرے ساتھ کسی کا شکوہ کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے انکل ہیں، بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں، اور میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ انکل کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو وہ یعنی کہ آپ نے کبھی، میں نے ان کے منہ سے کسی کا شکوہ نہیں سنا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے ساتھ ان کو کوئی معاملہ اگر ہے بھی صحیح نا، تو انہوں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی یہ فلاں تو اس طرح کیا ہے انہوں نے، وہ کہنے لگے یار بس ان کو نہیں پتہ لگا ہوگا، ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی سر ہمارا جو پہلے ٹاپک چل رہا ہے کہ طرز زندگی ہونا کیا چاہیے، سر قرآن پاک میں نا دوسرے سپارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا سر دیکھیے، ابھی جیسے انکل بات کر رہے تھے کہ یورپ کی، کہ وہاں یہ سارے بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ جو وہ نظام ہے نا، یہ نظام فاروقی ہے۔ یہ نظام فاروقی اعظم ہے جسے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ نظام ہمارا تھا جو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے آج دیکھیں ہم خراب بھی ہو رہے ہیں۔ اب لعلکم تتقون، اچھا ہم روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، سب کچھ، یعنی کوئی ایسا کام جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہو۔ تو لیکن رب روزے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا ہم رب کے اس احکام پر پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے۔ اچھا پھر آگے، اور جو یہ روزہ ہے نا، یہ واحد عبادت ہے جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اور خود یعنی کہ ڈائریکٹ خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی مجھے دیکھے گا، یار میرے دل میں ہو سکتا ہے یار میں نماز پڑھوں گا مجھے نمازی کہے گا، اگر میں حج پہ جاؤں گا مجھے حاجی کہے گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن روزہ واحد وہ عبادت ہے جس کا براہ راست تعلق رب کائنات کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب وہ رب کائنات فرماتا بھی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اچھا، میں خود اس کی جزا ہوں، یہ سارے معاملات۔ اچھا سر، رب نے اس کا آگے فرمایا کہ جو بندہ احکامات محمدی پہ عمل کرتا ہے پھر رب اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ آگے جا کے قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ یہ ہے کس کے لیے؟ کہ جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اب آگے رب کائنات یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہے نا وہ معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، جب یہ جو معاملات جو بندہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، پھر اس کے لیے انعامات کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب وہ اپنا دنیا میں وقت پورا کر لیتا ہے نا، پھر رب کائنات فرماتا ہے اے اطمینان والی روح، لوٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے
اور تو اس سے راضی ہے. واہ واہ، پھر فرمایا سبحان اللہ، فدخلی فی عبادی، اور میرے مقبولوں میں داخل ہو جا، واہ میرے واہ، مقبولوں میں شامل ہو جا. ودخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، سر یہ انعامات ہیں واہ واہ، اگر کوئی سمجھے تو. واہ واہ واہ. گویا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، بے شک. ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. شیخ صاحب ماشاءاللہ جو سماجی تنظیم ہے ایکٹیو، اس کے سرپرست ہیں، اور یقیناً آپ ہمہ وقت ایکٹیو رہتے ہیں. جی تو اس ایکٹیو کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیا کیا تحریکات جاری ہیں. جی، اس میں جو ہے بنیادی طور پہ تو یہ حقوق انسانی کے لیے ماشاءاللہ. اور حقوق انسانی اور بھوک انسانی کے لیے. واہ 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 واہ، کیا بات. یہ جملہ دوبارہ دہرائی کیسے؟ یعنی حقوق انسانی اور بھوک انسانی کے واہ لیے. واہ اللہ واہ، اکبر. وہ لوگ جن کی بھوک جو ہے وہ نظر نہیں آتی نا جی، اللہ واہ اکبر. واہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے اور انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. کیا اچھا ہے. ایک شعبہ ہے پاکستان میں گداگری کا. جو گداگری پیشہ ور گداگر ہے نا، ان کے لیے یہ تو بات یقینی ہے کہ جو محنت نہیں کرتے اور آمدن مانگتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق وہ ان کو جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. صحیح. لیکن دنیاوی طور پہ ایک اور جرم ان پہ جو بنتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کی متحرک کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے، انہیں یہ آگے نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہو گیا. انہیں یہ آگے نہیں آنے دیتے. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں اور اللہ سے اپنی استدعا کر رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے، سفید پوش لوگ دیکھا جائے ان کو، اور دیکھ کے ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا جی وہ کمپنسیٹ کیا جائے. پیشہ ور لوگ جو ہے نا ان سے ہم پرہیز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ ہم نے کوئی 60 جو ہے نا جی وہ ویل چیئر 60 ویل چیئر وہ اپنی کنٹریبیوشن کر کے نا جی، میں نے، میرے گھر، میرے بچے، میری بیوی، ہم نے وہ 60 جو ہے نا ویل چیئر ہم نے دی. اور اس کا دینے کا طریقہ جو ہے نا جی، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اعلان کیا بھی دیں گے سوشل ویلفیئر آفس میں. تو وہاں لوگ آ گئے، یہ جی ہم نے کہا بھی ہم نے صرف اس بندے کو دینی ہے جس نے اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے محنت کرنی. واہ 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 ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے مانگنے والے کو ویل چیئر نہیں دینی. واہ، خوب خوب. اور ہم نے وہ 60 بندے جو ہے نا جی وہ ڈھونڈے، اور روایتی گداگروں سے وہ 60 بندے ڈھونڈے، ہم نے انہیں ویل چیئر دی. اور الحمدللہ وہ لوگ جو ہے نا، ایک ان میں ایک خاتون تھی، اس نے کہا جی مجھے ویل چیئر دے دو. میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میری بچیاں جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے لفافے بناتی ہیں، اس وقت کاغذ کے لفافے بناتی، تو مجھے بازار جانے میں اور سامان لے کے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ اگر مجھے مل جائے نا اور ایک اس کے ساتھ ٹوکری لگوا دے تو میری یہ مشکل حل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. واہ واہ. اور اس نے کہا جی مجھے تھوڑے سے پیسے جو ہے نا زکوٰۃ کے بھی دینے ہیں. راج صاحب ہم نے انہیں وہ ایک ویل چیئر دی، اس پہ ٹوکری لگوا دی، 5000 اس کو روپیہ نقد دیا. واہ. 3 سال کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 3 سال کے بعد وہ خاتون آئی. تو مجھے اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا آپ کیا معاملہ ہے؟ کہتے لیکن میں کچھ مانگنے نہیں آئی. میں آج مانگنے نہیں آئی. تو میں نے کہا پھر کیسے آئی ہے؟ اس نے مٹھی کھولی، اس میں 350 روپیہ تھا. اس نے کہا جی میں یہ آپ کو دینے آئی ہوں کہ جو آپ دیتے ہیں اس میں یہ بھی شامل کرتے.
اللہ واہ واہ واہ، ایک تحریک آپ نے پیدا کی. اور اس نے کہا جی آج جو ہے نا مجھے زندگی جینے کا جو ہے نا، میری بچی ہیں اچھے کپڑے پہن رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، واہ واہ. اور انشاءاللہ میں جلد ان کی شادیوں بھی کر دوں گی، لیکن ہوگا اسی سے ہی جو آپ نے. واہ. آج میں آپ کو ایک بڑی خوشی کی خبر سناؤں، اگر آپ کا یہ وقت اگر اجازت دے رہا ہے. جی جی. پاکستان کو ایک بندے کو، ڈاکٹر امجد صاحب ہیں ایک، انہیں نوبل پرائز کے لیے جو ہے نا وہ نامزد کیا گیا پاکستانی. اور وہ بندہ آپ کو علم ہے کون ہے؟ وہ بندہ ہے ایک اخوت، ایک ادارہ ہے جو بینکنگ کرتا ہے وداؤٹ انٹرسٹ. بالکل صحیح. کا ایک انٹرویو آ رہا تھا کہ ہماری 100% ریکوری ہے. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جن کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے اور جو بڑی بڑی بینکنگ کمپنی ہے جو سود لیتی ہیں نا جی، ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، ان کی 100% ریکوری نہیں ہے، وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. اور اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا جی میں نے جس دن یہ شروع کیا تھا نا، میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. اللہ اللہ اللہ. بندے کو یہ انعام ملا ہے واہ. کہ نوبل پرائز کے لیے اس کو نامزد کیا گیا، اور اس نے کہا جی میرے پاس 3 ملکوں کی ریکویسٹ پڑی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ نظام جو ہے نا اس کو رائج کیا جائے. واہ واہ واہ. بڑا نام ہے ڈاکٹر امجد صاحب کا جناب، ان کو قوت کا بڑا نام. واہ واہ. اور اس نے کہا جی ہمارے اس وقت جو فنڈ چل رہے ہیں نا جی، وہ 300,000 ملین کے فنڈ چل رہے ہیں، اللہ. اور 100% ریکوری. ہماری ٹیم بھی کوئی نہیں ہے ریکور کرنے والی، ہمارے سے لوگ لیتے ہیں اور دے کے بھی جاتے ہیں. واہ واہ. ناظرین، یہ جس طرز زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس میں ابھی جیسے شیخ فہیم صاحب نے مثال دی ڈاکٹر امجد صاحب کی، اور انہیں پوری دنیا جانتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایک شعر ان کی نظر کر دیا جائے کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک اسی طرح ہے. عزم قاری محمد سعید نقشبندی، بات ہو رہی تھی جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب کے حوالے سے. مجھے آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر آسی کرنالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو میں ہدیۃ تبرکاً پیش کرنا چاہوں گا قاری صاحب کے لیے، کہ بدن مہتاب جیسا، قد و قامت کا کشاں جیسا. بدن مہتاب جیسا، قد و قامت کا کشاں جیسا، ہمارے شہر میں ایک آدمی تھا آسماں جیسا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے شہر میں ایک آدمی تھا سبحان اللہ آسماں جیسا. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ ہم سے تربیت حاصل کی، حفظ بھی کیا، اقرار کی طرف بھی آئے، ثنا خوانی کی طرف بھی آئے. کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین سے ان کی طرز زندگی کے بارے میں شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کو جہاں تک یہ معاملہ ہے نا جی، مجھے وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بیٹا جو ادب ہے نا اسی میں ہی سب کچھ ہے. واہ واہ. مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، میں بہت چھوٹا سا تھا تو مجھے فرمانے لگے دیکھو کہ مجھے جو بھی آج عزت احترام جو بھی ہے نا، یہ میرے والدین کی دعاؤں کے بعد میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، اور میرے شہر کے لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، لیکن اس کی ایک وجہ ہے. کہنے لگے، مجھے فرمانے لگے کہ میرے استاد محترم عالم اسلام کے بڑے عظیم قاری حضرت قاری غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، تو عرس مبارک ہے سرکار نوری حضوری علیہ الرحمہ کا، تو آپ وہاں تشریف لائے. تو وہاں جب تشریف لائے نا جی، تو اب قاری صاحب فرمانے لگے کہ میں نے رات کی گاڑی سے نا ملتان سے واپس جانا ہے، اگلے دن صبح بادشاہ مسجد میں مقابلہ ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، تو آپ نے میری یہ ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے. اچھا، ٹرین چلتی تھی 11:40 پہ. اب قاری صاحب کی وہاں تلاوت شروع ہوئی 11:15 بجے. اب ابو جی کی وہ پریشانی کہ یار وہاں پہنچنا ہے. اب یہ سارا معاملہ میں آپ کو ان کے احترام کا بتا رہا ہوں. اب جب تلاوت ختم ہوئی نا جی، تو کوئی تقریباً 15 منٹ تلاوت کی، 11:30 ہو چکے تھے، 10 منٹ باقی تھی. اب قلعے سے اسٹیشن پہ جانا ہے. اب ابو جی پریشان کیا، استاد صاحب نے پہنچنا بھی ہے. اچھا، ابو جی کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر تسلیم قریشی صاحب، ان کو فون کیا، وہ ریلوے ہاسپٹل میں وہاں ہیڈ ہوتے تھے. ان کا جی آپ آ جائیں، کوئی بات نہیں. اچھا، اتنے میں نا ابو جی کے شوز وہاں سے گم ہو گئے. اللہ. اچھا، اب ابو جی وہاں سے نا انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے،
جنا کیپ نہیں پہنتے تھے. جب قاری صاحب تشریف لاتے تھے ان کے سامنے کبھی والد گرامی رحمۃ اللہ جنا کیپ نہیں پہنتے تھے, سادہ ٹوپی میں ہوتے تھے. ادب. اچھا, اب وہ انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے, بڑا عالی شان سوٹ پہن رکھا ہے اور ننگے پاؤں. میں نے بھی نہیں دیکھا جب اسٹیشن پہ پہنچے قاری صاحب کو وہاں پہنچایا تو میں نے جی آپ کے شوز, کہتے یار وہ قاری صاحب کو جلدی تھی, پتہ نہیں لگا شوز ملے نہیں. میں کہا چلو ایسے ہی چلتا ہے. تو کہتے کہ اور پھر میں کہا یہ جو کچھ بھی ہے ادب کے اندر ہے, کہنے لگا ادب کرو گے سب کچھ مل جائے گا. یہ ان کا مجھے ایک واقعہ زندگی بھر نہیں ہوا. آپ کے ساتھ تو قاری صاحب کا بڑا گہرا اور دیرینہ تعلق تھا. اس ضمن میں ایک فکرہ جو ہے نا وہ میں کہہ دوں کہ میرے والد محترم علی تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سانحہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اب بے نصیب ہو. یہ سانحہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اب بے نصیب ہو جائے, لیکن یہ سانحہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے ادب با نصیب ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ 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 واہ. تو ادب کا یہ جہاں تک قاری صاحب کی, قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کی میرے ساتھ مہربانیوں کا سلسلہ ہے, وہ بڑا لامتناہی سلسلہ ہے. ان کی محبت, ان کا خلوص, ان کی ہمارے ساتھ مروت, اور کسی بھی محفل میں وہ ہم جب جاتے تھے تو ہمارے سے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے, تو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے. ان کی بڑی مہربانی ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ, اور ان کی ایک جوڑی ہوتی تھی, دونوں نے اکٹھے آنا ہوتا تھا, دونوں نے اکٹھے جانا ہوتا تھا. وہ منیر حسین ہاشمی صاحب, وہ تو میری جو ہے نا جی ان کے ساتھ وہ فرمائش جو تھی وہ قصیدہ بردہ شریف کی ہمیشہ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ جب بھی ہوتے تھے تو ان کی مہربانی ہے, وہ جب اختتام کرنا ہوتا تھا انہوں نے تو وہ ایسے دیکھتے تھے, اگر میں بیٹھا ہوتا تھا نا تو پھر وہ کہتے تھے کہ شیخ فہیم صاحب یہاں موجود ہیں اس لیے میں اختتام قصیدہ بردہ شریف. سبحان اللہ, یہ ان کی مہربانی ہے. واہ. تو آج کا بھی میرا خیال ہے کہ جو اختتام ہوگا وہ انشاءاللہ میری یہ خواہش تھی کہ میں وہ یہ فرمائش جو ہے نا میں کروں قاری سعید صاحب سے, تاکہ ان کی یاد جو ہے نا اس طرح تازہ ہو کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھے نظر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے پوری ہوگی. آپ کی جو ایک اور تنظیم ہے دی جورسٹ, جو فری لیگل ایڈ کے لیے متحرک ہے, اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ایسے مستحق افراد جن کے پاس اپنے داد رسی کے لیے پیسے یا وسائل نہیں ہیں, ایک تو وہ, اور ایک وہ لوگ جو بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں, وہ لوگ, ان کے لیے جو ہے نا ہم کام کرتے ہیں. اس میں ایک بڑا واقعہ, بہت بڑا جو ہے نا جی میری زندگی کا جو ایک مائل سٹون ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلال پور پیر والے کے ساتھ ایک قصبہ ہے بہادر پور. وہاں جمعے والے دن بجلی بند ہونے کی وجہ سے نا, یہ آج سے کوئی 25 سال پہلے کا واقعہ, بجلی بند ہونے کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے نا وہاں جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہوا, اور وہاں جو احتجاج میں پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی, اس میں ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. اب وہاں ہمارا ایک دوست رہتا تھا, اس کا نام تھا مدنی. وہ اسلام آباد میں اس کی سپر مارکیٹ پر جو ہے نا وہ اس کی سونے کی دکان تھی, سعید جیولرز کے نام. تو اس کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گاؤں کو پولیس والوں نے آج 8 دن ہو گئے گھیرا ہوا. اچھا. نہ کسی کو اندر جانے دیتے, نہ باہر جانے دیتے, اور وہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہے ختم ہو گئی. تو کوئی دیکھے, تو میں نے پھر جا کے وہاں گیا تو واقعی صورتحال یہ تھی. میں آیا, میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کیا, اس پہ آرڈر ہوئے. وہ خیر محاصرہ پولیس والوں نے اٹھایا اس کو,
وہ جو 3-4 بندے تھے وہ جلال پور پیر والے کے 2 تھانے ہیں، ایک صدر اور ایک سٹی، ان 2 تھانوں کے ایس ایچ او اور 7 ملیکہ تھانہ گیلے وال وہ ضلع لودھرا میں آتا تھا، یہ 3 ایس ایچ او نے اپنی ساری نفری لگا کے نا وہاں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت اینٹی ٹیررزم کوڈ جو ہے نا وہ نئی بنی تھی 1997 میں، انہوں نے وہ کیس ایسا بنا کے انہیں ملزم بنا دیا، وہ یہاں اینٹی ٹیررزم، میں نے ان پہ استغاثہ کر دیا ہے، وہ دونوں اینٹی کرپشن کوڈ۔ جب وہ موقع آیا نا کہ انہیں پتہ چلا، مسلسل یہ اخبار میں جو ہے نا اس کا کوریج ہوتی رہی کوئی 3 مہینے، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے یہ سارا کیس جو ہے نا یہ بے بنیاد ثابت ہو گیا اور اب استغاثے میں ہمیں سزا ہوگی، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا رابطہ کیا کہ آپ صلح کریں۔ اتنی دیر میں ہائی کورٹ کی طرف سے سیشن جج لودھرا کو بطور جوڈیشل کمیشن نامزد کیا گیا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرے، وہ بھی میری تحرک پہ۔ اس وقت سیشن جج صاحب تھے خواجہ امتیاز صاحب، جو بعد میں چیف جسٹس پنجاب ہو کے ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے جب آگے وہاں شروع کیا، اور آپ کے اور ہمارے محلے دار راؤ اکبر صاحب جو تھے وہ سول جج تھے اس وقت، وہ ان کے رجسٹرار، جب ان کے پاس پیش ہونا تھا تو یہ سارے پولیس والوں نے انہیں روک لیا، تو میں نے اس کا کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا، میں نے کہا ہم نہیں۔ خواجہ امتیاز صاحب نے بہت بلایا، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، یہ تو اپنی مرضی کا معاملہ ہے، آپ تو پیپر جسٹس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آئے گا کوئی تو بیان دے دے گا، نہیں آئے گا تو باقی ان کے بندے وہ سارے دیں گے، ہم نے اس طرح نہیں کرنا۔ خیر وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، بالآخر رائے صاحب میں نے اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، 25 سال پہلے پولیس کا جو ہے نا وہ ہوا بھی بڑا تھا، تو انہوں نے بالآخر مجھے یہ پیشکش کی کہ جی ہم ان کا خون بہا دیتے ہیں۔ واہ 3 انسپیکٹر، اور آج وہ انسپیکٹر جو ہے نا وہ ایس پی رینک پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم خون بہا دیتے ہیں، میں نے کہا دو۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، سزا بھی ہوگی تو یہ بیچارے غریب آدمی انہیں کیا فائدہ ہوگا، میں نے کہا جی دو۔ انہوں نے پیسے دیے، تو میں نے اس کی جو قتل ہوا تھا اس کی ایک والدہ تھی، بیوی تھی اور بچے تھے، بچے سارے نابالغ تھے، تو میں نے ان بچوں کے نام جو اس نے پیسے بنتے تھے نا بیٹے اور بیٹیوں کے نام، وہ ان کے نام بینک میں ان کا اکاؤنٹ کھلوا کے فکس ڈپازٹ کرا دیے، اور والدہ کو اور اس کی بیوی کو حصہ دے دیا، یہ نقد ہے تمہارے، کیا خدمت خلق، وہ بات آئی گئی ہوئی، بھول گئے ہم۔ اب رائے صاحب اللہ پاک کی قدرت دیکھو کہ اس وقت وہ بچے 4-5 سال کے تھے، 20 سال کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم، انہوں نے کہا جی شیخ فہیم صاحب تسا ہو، میں نے کہا آپ کون ہیں، انہوں نے کہا تسا کیس لڑا ایک بہادر پور والا، میں کہا وہ جڑے بالا دے پیسے جمع کرائے ہیں، میں وڈا پوترا ہوں، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اور ساکو پیسے ملے ہیں، ساڈیاں بہناں کو ملے ہیں 20 لاکھ روپیہ، ساکو ملے 40 لاکھ روپیہ۔ اللہ وہ اس وقت سکیم تھی 3 سال کے بعد دگنے ہونے والی، واہ واہ، وہ ملٹیپل ہوتے رہے نا جی پیسے، اور وہ اتنے پیسے بن گئے، پیسے واہ واہ واہ، تو مجھے اس وقت وہ حقیقی خوشی جو ہے نا مجھے واہ واہ واہ، اس وقت محسوس ہوئی بھی کہ یہ حقوق العباد ہیں، یہ واہ 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 واہ، گویا ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ شیخ صاحب سلامت رہے، ماشاءاللہ، یہی طرز زندگی ہے، یہی طرز حیات ہے، اور اگر تمام لوگ اس پر کاربند ہو جائیں
تو معاشرہ تبدیل ہو جائے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑا جامع قسم کا کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ادا کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ کی خواہش جو ہے وہ جناب قاری محمد سعید نقشبندی انشاءاللہ وہ پوری کریں گے۔ راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر دلی سکون چاہیے، دلی سکون چاہیے تو روزانہ کسی کی مدد کر کے سو جائیں، واہ واہ واہ، صبح آپ خوشحال اور خوشباش اٹھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے لوث مدد کر کے سو جائیں، صبح آپ اس طرح اٹھیں گے جیسے آپ کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ واہ واہ واہ، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام۔ ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور وہ جو فرمائش ابھی جناب شیخ محمد فہیم ایڈوکیٹ صاحب نے کی، اور میری بھی خواہش وہی ہے کہ قاری محمد سعید نقشبندی پروگرام کا اختتام جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پر کیا جاتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا